العصر ٹی وی کے معزز دوستوں میں ہوں محمد عامر اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، ایسی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ کسی ملک پر حملہ نہیں کیا جا سکتا۔ مثلاً کسی بھی ملک کی جغرافی، طاقتور فوج اور اس ملک کی مضبوط عوام اس ملک کو مضبوط بناتی ہیں۔ دنیا میں اس وقت بہت سی ممالک جو کمزوری اور اندرونی خلفشار کی وجہ سے دوسرے ممالک کے غیظ و غضب کا شکار ہوتے رہتے ہیں، مگر دنیا میں ایسے بھی ممالک ہیں جن پر حملہ کرنا انتہائی بے وقوفی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی 5 ممالک کی لسٹ لے کر حاضر ہوئے ہیں جن پر کوئی بھی طاقتور ملک حملہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ تو آئیے ناظرین، چلتے ہیں آج کی اس موضوع کی جانب۔ نمبر 5، ایران۔ دوستو، پوری دنیا میں عراق اور افغانستان جیسے ممالک کو نیست و نابود کرنے کے بعد امریکہ اپنی گندی نظر ایران پر جمائے بیٹھا ہے۔ 9/11 کے بعد سے ہی ایران کو شاید سفید ہستی سے مٹا دیا جاتا اگر ایران کو نہ ڈر اور بے باک لیڈر میسر نہ ہوتا۔ یہ ملک ہمیشہ سے ہی امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا چلا آیا ہے۔ ایران کو زیر نہ کر سکنے کے کچھ وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کی ٹوپوگرافی ہے۔ ایران کا زیادہ تر حصہ پہاڑوں پر مشتمل ہے جن کو سمجھ پانا اور پیش قدمی کرنا کسی کے لیے بھی مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ یہی نہیں، ایران کے پاس 5 لاکھ تربیت یافتہ فوج، 1700 جدید ٹینک اور لگ بھگ 137 فائٹر جہاز ہیں، جو ایران کو دنیا میں طاقتور ترین ممالک کی لسٹ میں شامل کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے پاس انڈر گراؤنڈ میزائل بیسز ہیں جو ہر صوبہ اور ہر شہر میں 500 میٹر کے فاصلے میں نصب کیے گئے ہیں۔ اس لیے کسی بھی حملہ ور ہونے والے ملک کو ان زیر زمین بیسز تک اپروچ کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ یہی نہیں، دنیا یہ بھی جانتی ہے کہ ایران کے پاس ایٹمی پاور ہے، مگر اب تک ڈکلیئر نہیں ہو سکا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ امریکہ، ترکی اور سعودی عرب جیسے طاقتور مخالفین نے ابھی تک ان پر حملہ نہیں کر سکا۔ نمبر 4، نارتھ کوریا۔ دوستو، ایران کے بعد نارتھ کوریا بھی ایسا ہی ملک ہے جس کی امریکہ کے ساتھ نہیں بنتی، مگر چاہنے کے باوجود بھی امریکہ نارتھ کوریا پر حملہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور نارتھ کوریا کا شمار بھی اس وقت دنیا کے طاقتور ترین ممالک میں ہوتا ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر سب سے پہلی چیز تو اس ملک کی نڈر قیادت ہے کہ کنگ جو ان دنیا کے ان گنے چنے لیڈران میں سے شمار کیے جاتے ہیں جو کسی کے آگے جھکنے کو ہرگز تیار نہیں ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایک طاقتور فوج ہے جس میں 10 لاکھ سے بھی زائد ایکٹیو سولجرز ہیں۔ یہی نہیں، ان کے پاس 4200 جدید ٹینک اور 222 ہیلی کاپٹر بھی ہیں۔ ان سب چیزوں کی وجہ سے نارتھ کوریا بظاہر ناقابل تسخیر نظر آتی ہے۔ ایسا بھی شبہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ نارتھ کوریا نیوکلیئر ٹیسٹ بھی کر چکا ہے، اور ان کے ایٹمی ہتھیاروں کی رینج ساؤتھ کوریا، جاپان اور US تک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ساؤتھ کوریا، جاپان اور امریکہ ہمیشہ ہی خدشے میں رہتے ہیں۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ کسی بھی بیرونی حملے کی صورت میں نارتھ کوریا کسی بھی مخالف کو بآسانی ناک و چنے چبوا سکتا ہے۔ اس لیے ماہرین اس ملک کو ناقابل تسخیر قرار دیتے ہیں اور امریکہ کو مشورہ دیتے ہیں کہ اختلافات بیٹھ کر حل کر لیے جائیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ قابل تلافی نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ نمبر 3، جاپان۔ دوستو، جاپان کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں دنیا کی نئی سپر پاور جاپان ہوگی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دنیا کی سب سے پرانی تہذیب جاپان ہے، اور یہ ایک ایسا واحد ملک ہے جس پر آج تک کوئی بھی ملک زمینی حملہ کرنے کی جسارت نہیں کر سکا۔ حتیٰ کہ اپنے دور میں مغل بھی، جو کہ فتوحات کے حوالے سے کافی شہرت رکھتے تھے، انہوں نے بھی جاپان کو فتح نہیں کر سکا، اور صرف امریکہ ہی تھا جس نے جاپان پر 2 ایٹم بم گرا کر اس کی کمر توڑ دی تھی، مگر پھر بھی اسے مکمل طور پر فتح نہ کر سکے۔ 2016 سے لے کر اب تک جاپان اپنی ملٹری پر $60 ارب خرچ کر چکے ہیں۔ جاپانی فوج میں 5 لاکھ سے زیادہ فوجی ہی نہیں بلکہ ان کے پاس 600 جدید ٹینک بھی ہیں۔ جاپان کی ایئر فورس پوری دنیا بھر میں اپنا ثانی نہیں رکھتی، یہ دنیا کے 5ویں بڑی ایئر فورس ہے۔ اس کے علاوہ ایئر فورس کے پاس 1590 ایئر کرافٹ موجود ہے۔
لیکن ان کا واحد مسئلہ اس کی ضعیف العمر آبادی ہے۔ کیونکہ جاپانی زیادہ عمر پاتے ہیں، اس لیے ان کی آبادی کا ایک بڑا حصہ عمر رسیدہ لوگوں پر مشتمل ہے۔ نہایت حیران کن طور پر جاپان کا سائبر ڈیفنس بھی بہت ہی کمزور ہے، مگر ان خامیوں کے باوجود بھی ان پر حملہ کرنے کے لیے ایک ایسی آرمی کی ضرورت پڑے گی جو تعداد، ہمت اور حوصلے میں جواں ہوں۔ نمبر 2، USA۔ دوستو، امریکہ ہر سال اپنی ملٹری اور دفاع پر لگ بھگ $596 ملین کی خطیر رقم خرچ کرتا ہے۔ یہ اخراجات 7 ترقی یافتہ ممالک کی افواج پر آنے والے اخراجات سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ دفاع پر خرچ ہونے والے $54 بلین رشیا کے کل بجٹ کے 80% کے برابر ہیں۔ امریکہ کی سب سے بڑی طاقت ان کی جوہری ہتھیار ہے، جو کسی بھی ملک سے کہیں زیادہ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ اپنے پاس ایسا ایٹمی ہتھیار رکھتا ہے جو دنیا میں رہنے والے ہر انسان کو کئی دفعہ مار سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے امریکہ پر چڑھائی کرنا بہت مشکل ہے۔ اگر کوئی ملٹری امریکہ پر کبھی حملہ کرنا بھی چاہے گا تو اس کے اندر کم سے کم اتنی اہلیت کا ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ یوٹا کے صحراؤں، ہوائی کے ساحلوں اور الاسکا میں لڑنے کا حوصلہ رکھتی ہو۔ یہی نہیں بلکہ ایک بڑی مسلح پاپولیشن بھی اس انتظار میں ہے کہ کب اپنی طاقت کے مظاہرے کا موقع ملے گا۔ چنانچہ ان سب کے باوجود جو اب بھی امریکہ پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اسے صرف گڈ لک ہی کہا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، پاکستان۔ ناظرین محترم، دفاعی، ملٹری اور عزم کی بات ہو تو پاکستان کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ وطن عزیز کا دفاع اور نڈر فوج پوری دنیا میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے۔ آپ پاکستان کی بری یا بحری فوج دے کے آپ کو ہر جگہ جذبہ ایمانی اور پیشہ ورانہ مہارت نظر آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ وطن عزیز بری اور بحری اور فضائی ہر لحاظ سے ایک مضبوط ریاست ہے اور دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جس پر حملہ کرنے کا خواب امریکہ اور چند اور ممالک سالوں سے دیکھ رہے ہیں، مگر جرأت کرنے کی ہمت کوئی نہیں کر سکا۔ خاص طور پر پاکستان کا جوہری سسٹم دنیا کے چند بہترین جوہری سسٹم میں سے ایک ہے۔ یہی نہیں، ان کے پاس اعلیٰ قسم کے میزائلز جو ہر قسم کا وارڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہاں چاہے غربت کے ڈیرے ہیں، مگر کسی کی مجال نہیں کہ وہ اس کی جانب میلی آنکھ سے بھی دیکھ سکے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل العصر ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسے ہی ویڈیوز لاتے رہیں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔